تو بلی پوری کے پوری تھیلے سے باہر آ گیا اور تھیلا جو ہے وہ سائڈ پہ چلا گیا ہے۔ اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے۔ کل یہ خبر پھوڑی ہے اور کسی نے نہیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امریکی صحافی کیٹلن ڈورنبوس کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ اب پاکستان کے اندر دوسرا راؤنڈ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہا کہ ہم یعنی امریکی وہاں پر جائیں گے۔ ڈورنبوس سے میں نے سما ٹیلی ویژن کے اوپر ایکسکلوسیو بات کی۔ ذرا میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈورنبوس جس نے براہ راست بات کی امریکی صدر سے، یہ ایک امریکی اخبار کے ساتھ منسلک ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنا اخباروں کے صحافیوں کے ساتھ نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے صحافیوں کو تو وہ فیک نیوز کہتا رہتا ہے، لیکن یہ جو لوکل نیوز پیپرز ہیں جن کی سرکولیشن بہت ہے، ان کے نمائندگان، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ انگیج رہتا ہے اور خود کال کرتا ہے۔ تو اس صحافی سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کے کیریئر کے اندر پہلا موقع ہے کہ امریکی صدر نے ایک مرتبہ بات کر کے اس کے بعد دوبارہ 37 منٹ کے بعد خود کال کیا، تو اس نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے، لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہے جو اس نے ہمیں بتایا کہ امریکی صدر کے ساتھ اس کی بات کیا ہوئی۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ امریکی صدر کیا کہہ رہا ہے اسلام آباد میں ٹاکس کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے، اور پھر ہم آپ کو تجزیہ کر کے دیں گے کہ ان ٹاکس کے اندر کیا چیز فوکسڈ ہے۔ President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. So I called him to get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And initially he said, yeah, go ahead and come home. It's funny to hear that come from the president, but he initially didn't think that the talks would happen in Islamabad. And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. Things are happening, and it's possible that there could be some news to develop within the next 48 hours. So with that, I told my editor I need to stay a little bit longer, and we'll wait to see what happens now. تو اب یہ واضح ہو گیا جی، ہم نے اس کو ری انفورس بھی کر دیا۔ پہلے بھی اس نے جو اپنا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا اس کے اندر بھی اس نے یہ بات کی، پھر ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے ری افرم کر دیا۔ پھر ہم نے پاکستان کے اندر جو انتظام اور اہتمام کرنے والے ہیں ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ فی الحال ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم 2 دن کے دورے پہ ہیں، تو 2 دن کے بعد سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 دن ختم ہو گئے تو شروع ہو جائے گے۔ 2 دن سے مراد یہ ہے کہ ویکینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ویکینڈ عمومی طور پہ سمجھ جاتا ہے کہ جمعے کے روز شروع ہوتا ہے، اس میں ہفتہ بھی ہے، اس میں اتوار بھی ہے، تو عین ممکن ہے ہفتے کی رات کو یا اتوار کو یہ ٹاکس دوبارہ ہوں۔ لیکن ٹاکس نے اب ہونا ہے۔ اب ٹاکس نے کن معاملات کے اوپر ہونا ہے؟ ٹاکس نے ہونا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر۔ پچھلی مرتبہ بھی جب یہاں پر جے ڈی وینس امریکہ کا نائب صدر آیا تھا اور ایران کے ایک بڑی ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، تو بتایا ہی گیا تھا کہ یہ بات چیت نیوکلیر معاملات کے اوپر ہی آ کے رکی ہے، باقی معاملات تقریباً طے ہو گئے تھے۔ آبنائے ہرمز کو کیسے آپ نے چلانا ہے، میرے خیال میں ایران اس کے اوپر بین الاقوامی طور پر اپنا وزن بڑھانے کے لیے تو بات چیت کرے گا، لیکن بین الاقوامی طور پر اس بات کی کوئی تک بنتی نہیں ہے کہ آپ ایک آبنائے کے اوپر کسی بھی حکومت کا یا ریاست کا آپ قبضہ کر دیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے ایران ہو، یا ارد گرد والے اور لوگ ہوں۔ یہ گزرگاہیں بین الاقوامی گزرگاہیں ہیں، اور یہاں سے بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر جہاز کو اور آمد و رفت کو گزرنے کی کھلی اجازت ہوتی ہے اگر وہ بین الاقوامی جو گزرگاہوں کے قوانین ہیں ان کی تابعداری کرے، اور ان کی انفورسمنٹ کا میکنزم جو ہے کسی ریاست کے پاس نہیں۔ تو آبنائے ہرمز کا معاملہ تو تقریباً طے ہی آپ سمجھیں۔ امریکہ نے جو بلاکیڈ لگایا ہوا ہے وہ بلاکیڈ بھی نہیں ہے۔ کل ہم نے 3 دیکھا، 3 شپس جو ہیں وہ وہاں سے گزری ہیں۔ امریکہ کہہ یہ رہا ہے کہ میں نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، میں نے حصار بندی کی ہوئی ہے، لیکن وہاں سے شپس گزری ہیں، تو وہ تو معاملہ طے ہو گیا۔ اسلام آباد کے اندر کس پہ معاملہ رکا ہوا تھا کہ کیسے نیوکلیئر معاملات کو آپ ایک نقطے کے اوپر لے آئیں۔ ایران اور امریکہ نے، آپ کو یاد کروا دیں، ایک بڑا مفصل معاہدہ کیا تھا 2014 میں جب باراک اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی، اور 20 مہینے اس کے اوپر لگے۔ اس کے اندر ایران نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنی جو
انریچمنٹ ہے. انریچمنٹ بار بار ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ سمجھیں کہ وہ مسالہ جس کے ذریعے آپ نیوکلیر بامز بنا سکتے ہیں. مسالہ خاص حد تک تیز ہونا ہوگا. جب تک وہ مسالہ تیز نہیں ہوگا اس حد تک, اس وقت تک نیوکلیر بام نہیں بن سکتا. اور ہنڈیاں بنا سکتے ہیں اس سے, لیکن نیوکلیر بام نہیں بنا سکتے. تو اس کو ہم بالکل جو ہے تقریباً 4.25% کے اوپر لے آئیں گے, اور جو آپ کو نیوکلیر بام بنانے کے لیے ہے وہ تو 96-97% سے اوپر آپ کو چاہیے. ایک انہوں نے یہ طے کر دیا تھا. دوسرا یہ بھی طے کر دیا تھا کہ جو مستقبل کی انریچمنٹ ہے, یعنی مسالہ بنانے کا جو ہمارا نظام ہے, اس کو بھی ہم روک دیں گے, اور ہم تقریباً 15 سال تک اس قسم کا کام نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ ایران نے آلریڈی نان پرولیفریشن ٹریٹی, ایک بین الاقوامی معاہدہ, اس کو سائن کیا ہوا ہے, جس سے مراد یہ ہے, اور اس کے اندر جن ممالک نے سائن کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے تمام نیوکلیر فیسلٹیز کو جو بین الاقوامی انسپیکٹرز ہیں ان سے انسپیکشنز کروانی ہوتی ہیں. یہ NPT کا ایک ریکوائرمنٹ ہے. جس نے سائن کیا ہوا ہے ان کو وہ انسپیکٹرز چاہیے. پاکستان نے اس معاملے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے, لیکن ایران نے اس کو سائن کیا ہوا ہے. اس معاہدے کو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھاڑ کے پھینک دیا. اس نے کہا تھا یہ تو بالکل بیوقوفوں والا معاہدہ ہے. اس نے تو ایران کو الاؤ کر دیا تھا کہ تم اپنے نیوکلیر بام کبھی نہ کبھی آ کے بنا دو. اب وہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے نیوکلیر ٹاکس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے عمان کے اندر انہوں نے ٹاکس کا ایک اور آغاز کیا تھا. اس کے اندر 7 راؤنڈ ہوئے, اور جب معاہدہ ہونے لگا تو انہوں نے ٹیبل ہی پلٹا دی, اور امریکہ نے اس کے بعد جنگ شروع کر دی. اب امریکہ کے اندر مزید جنگ کا سٹیمنا ہمیں نظر نہیں آتا. ایران کے اندر بھی تمام تر لوگ جو ارد گرد بات کر رہے ہیں, مزید جنگ کو پھیلانے کا سٹیمنا نظر نہیں آتا. یہ نہیں کہ سٹیمنا ہے نہیں, نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بہت تباہی ہوگی ہے. جو ایران کے لیے اس وقت انسینٹیو ہے کہ وہ نیوکلیر معاملات کو وقتی طور پر اگر موقوف کر دے, چاہے ان کی خواہشات کے مطابق ہی موقوف کر دے, تو وہ اپنی قوم کو دوبارہ سے ری بلڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹ سکتی ہیں, اس کی معیشت ترقی کر سکتی ہے. اس کے پاس گیس بھی موجود ہے, اس کے پاس تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں. وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے, اور اگر وہ تمام اقوام کے اندر بین الاقوامی قانون کے تحت ضم ہو کے کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ فائدہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی جنگ لڑی ہے, اتنے آپ نے نقصان کروائے ہیں, تو اس کے بعد اگر آپ نے وہ چیزیں مان لی جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کہہ رہا ہے, تو پھر ڈومیسٹکلی کیا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے ایران نے کرنا ہے. پاکستان بیچ میں بنیادی طور پر ایران اور امریکہ کو سمجھا رہا ہے. امریکہ کو کیا سمجھا رہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے آپ نے توڑنی نہیں ہے, اور تمام دنیا کے اندر یہی بات ہو رہی ہے کہ جنگ بندی توڑنی نہیں ہے. ایران کو یہ سمجھا رہا ہے کہ موقع بہت اچھا ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. ہم آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے کہاں پر آ کے طے کرنا ہے, کہ 10 سال کے لیے آپ نے موقوف کرنا ہے یا 15 سال کے لیے موقوف کرنا ہے. یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. ہم سے پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو پاکستان دونوں سائڈز کو نج کر رہا ہے. بیچ میں سعودی عرب بھی انوالو ہے. سعودی عرب اور ایران کا بہت دوبارہ سے ایک اچھا رابطہ شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر ترکی بھی موجود ہے, اس کے اندر ایجپٹ بھی موجود ہے. تو آپ کو مسلم دنیا کے 4 سب سے بڑے ملک جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر آبادی کے حوالے سے, اپنی طاقت کے حوالے سے, اپنے جغرافیے کے حوالے سے, یا مقدس مقامات کے حوالے سے اہم ترین سمجھے جاتے ہیں, وہ اس معاملے کو پش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہہ دیا کہ اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہونی ہے, تو اسلام آباد اب اگلے راؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو اس مرتبہ جو ایک اتفاق رائے والا ایک اعلامیہ یا ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے, چاہیں گے کہ وہ ڈرافٹ تقریباً اتفاق رائے کے اوپر ہی ختم ہو, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سائن کرنے کے لیے عین ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ چاہے کہ میں اس کے اوپر سائن کروں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک خود پرست شخص ہے. اس نے کبھی یہ نہیں بتایا, کبھی اپنے آپ کو وہ جیزس بنا دیتا ہے, کبھی کیا بنا دیتا ہے, پھر کہتا ہے میں تو ڈاکٹر بن رہا تھا. مطلب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خود پرستی کی کیا شکل ہوگی. لیکن ہمیں ذاتی طور معاملات اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر خود پرست شخص جو ہے وہ کسی جگہ پر آ کے کوئی رستہ نکال رہا ہے, اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, تو ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا, جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ایک بڑی ڈیل بڑے انداز سے سائن ہو, اور اس کے اندر پاکستان کا کردار جو ہے وہ سنہرے حروف میں تو لکھا جائے گا ہی, لیکن وہ حتمی نتیجے کے ساتھ لکھا جائے. تو پاکستان کا انٹرسٹ اس کے اندر یہ ہے. ایران ہمیں بتایا گیا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں از پلینگ بال, یعنی وہ کھیل سے نکلا نہیں ہے, وہ کھیل رہا ہے, اور عین ممکن ہے یہ میچ کسی نتیجے پر پہنچے, ایسا نتیجہ جس میں ہر کسی کے لیے ون ون سچویشن ہو. جو بین الاقوامی مارکیٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد,
اس صحافی کو اس نے پچھلے چند مہینے کا سب سے بڑا سکوپ دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں بین الاقوامی مارکیٹس کے اندر تیل کی قیمتیں بھی اس سے متاثر ہوئی ہیں, اسٹاک مارکیٹس اس سے متاثر ہوئی ہیں. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے کتنا زبردست رسپانس دیا ہے, دنیا بھر کے اندر اسٹاک مارکیٹس کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے. تو آپ کو ایک مثبت جو مومنٹم ہے وہ نظر آتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ تمام مثبت مومنٹم جو دنیا بھر کے اندر پھیل رہا ہے اس کا جو مخرج ہے وہ اسلام آباد ہے. یہ سب سے زبردست بات ہے.